خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اردو گھر کی مجلس میں۔ آج جو ہماری میٹنگ ہے وہ ہماری بک کلب کی میٹنگ ہے، اور جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ رشید احمد صدیقی کی بڑی مشہور کتاب گنج ہائے گرام آیا۔ 24 جون کو یہ کتاب پہلی بار ہم نے شیئر کی تھی اپنے اپنے گروپ میں، اور بتایا تھا کہ اس کے بارے میں ہماری آج یعنی 29 ستمبر کو میٹنگ ہوگی، یعنی 2 مہینے سے زیادہ دیے تھے۔ پھر ایک مہینے پہلے 29 اگست کو بھی ہم نے یہ کتاب دوبارہ اس کی PDF بھیجی تھی، اور بتایا تھا کہ بھئی یہ کتاب آپ لوگ پڑھ لیں۔ پھر چند روز پہلے میں نے ایک بار پھر اس کتاب کی تیسری بار میں نے یہ کتاب کے لنکس بھی بھیجے، PDF بھی بھیجی، اور یہ بتایا کہ اس کتاب کے بارے میں میٹنگ ہوگی۔ تو امید ہے احباب نے کتاب پڑھی ہوگی۔ آ، جس طرح ہماری بک کلب کی میٹنگ کا فارمیٹ رہتا ہے، اس کی صدارت ہمیشہ تلمیذ فاطمہ برنی صاحبہ کرتی ہیں، آج بھی وہی صدارت کریں گی۔ اور انہوں نے کچھ سوالات بھیجے تھے جو ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ نشر ہوئے تھے۔ یہ سوالات صرف گائیڈنس کے لیے ہیں کہ اگر کوئی اپنے خیالات اکٹھے کرنا چاہتا ہے، اپنی سوچ اکٹھے کرنا چاہتا ہے پڑھنے کے بعد، تو وہ اس کے گرد جمع کر سکتے ہیں۔ اب تلمیذ فاطمہ برنی ہی اب اس کی صدارت کر رہی ہیں، تو اس کا فارمیٹ یہی ہوگا کہ جس ترتیب سے لوگ شامل ہوئے ہیں وہ اپنا اپنا اظہار خیال کریں گے، پھر تلمیذ فاطمہ آخر میں تمام بحث کو، تمام باتوں کو سمیٹیں گی۔ تو میں اب صدارت اور نظامت کے لیے محترمہ تلمیذ فاطمہ برنی کو دعوت دیتا ہوں۔ محترمہ تلمیذ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں اس پروگرام پہ سارے ہم بات چیت شروع کریں گے، اور چونکہ ہم تھوڑا دیر بھی ہو گئی ہے، تو میں چاہوں گی کہ میں سلمان سے شروع کروں۔ آپ سلمان، اس کتاب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے، دوسرے یہ کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب دیں یا کسی ایک سوال کا جواب بھی دیں، آپ اپنی طرف سے بھی ظاہر آپ کے جو اس پہ جو معروضات ہیں یا آپ کے جو تاثرات ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ تو سلمان، آپ کی باری۔ جی شکریہ بہت بہت حاضرین محفل کو آداب۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ یہ کتاب ہم نے سلیکٹ کی، کیونکہ رشید احمد صدیقی کو وہی کہنا چاہیے بک لسٹ میں تو عرصے سے شامل تھے، وہ پتہ نہیں کب سے کتاب میرے پاس موجود تھی، لیکن ابھی تک پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے اس کو اچھا موقع جانا کہ چلو اس تحریک کے تحت میں بھی یہ رشید احمد صدیقی کی جو خاکوں کی کتاب ہے ان کو دیکھوں۔ مشہور تو یہ اپنی نثر اور پھر خاص طور پہ اپنے مزاحیہ مضامین کی وجہ سے ہیں، لیکن یہ یقیناً اپنے اس میں بھی ایک اوبیسلی ایک بڑا نام تھے، اور اپنے دور کے انشا پردازوں میں ان کا سب سے تقریباً بہت اچھا بڑا اونچا مقام تھا۔ اور ان کی نثر، ان کی کتاب پڑھ کے وہ ظاہر ہو جاتا ہے کیوں تھا، کیونکہ انتہائی جو کہنا چاہیے، تو اگر نثر کے اوپر لکھنے کے انداز پہ بات کی جائے تو اوبیسلی علمی شخص تھے بہت زیادہ، اور علی گڑھ میں اردو کے پروفیسر تھے، تو اس وجہ سے بھی انہوں نے اس زمانے کے سارے لوگوں کو قریب سے دیکھا، لیکن ان کی علمیت جو ہے وہ ان کی نثر میں اور اس میں بہت آسانی سے چھلکتی ہے۔ ایسے ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو آپ کو جس سے آپ واقفیت نہیں ہوتی، پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی اس کا کیا مطلب تھا۔ اور اس کے بعد جس طرح ایک چھوٹی سی مثال تلمیذ نے بھی بھیجی کہ بھئی ان کو چھوٹے چھوٹے ایک اپنی ایون خاکوں میں بھی خاکیں، حالانکہ ویسے دیکھا جائے تو آپ کسی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ ایک کہنا چاہیے اقوال اور اپنی زندگی کی آبزرویشنز، اور اس طرح ان کو پرو دیتے تھے ساتھ ساتھ، کہ اس کے اوپر بیٹھ کے آپ کو تھوڑا سا ٹھہر کے سوچنا پڑتا تھا کہ بھئی یہ انہوں نے کیا بات کی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اچھا ہوا کہ یہ کتاب کا سلیکشن ہوا۔ اور اپنے اچھا، میرے پاس جو کتاب ہے نا، اس میں شاید مجھے لگ رہا ہے ان کے دونوں ان کی خاکوں کی شاید 2 کتابیں تھیں، وہ دونوں اس میں مرج ہوئی ہوئی ہیں، تو کیونکہ اس میں اچھے خاصے لوگوں کے خاکے ہیں، تقریباً 23 لوگوں کے، جس میں محمد علی، مختار انصاری، اصغر گونڈری وغیرہ، یہ میرے خیال سے اصل گنج ہائے گرام آیا میں ہے، اور پھر ایک دوسری بھی تھے جس میں سید سلمان ندوی، ابوالکلام آزاد، پروفیسر احمد شاہ بخاری۔ کیونکہ میں نے PDF سے نہیں پڑھی اور میں نے ایکچولی اس کو کراس چیک بھی نہیں کیا، تو میں شور نہیں ہوں کہ اس میں سے کون سی خاکے کس طرف ہے، لیکن میں نے سارے تو نہیں پڑھے، کیونکہ دوسرا ایک چیز یہ تھی کہ چونکہ ان کا تعلق ارلی 90th سینچری سے تھا، جہاں پہ زیادہ متحرک تھے سمجھیں تھرو آؤٹ 1820 1830 سے لے کے پارٹیشن تک، اس کے بعد بھی ہندوستان میں رہے تھے، یہاں نہیں آئے تھے، لیکن میں نے شخصیات کا
خود ہی سلیکشن کیا. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے ساری کتاب پڑھ لی، لیکن تقریباً 80% خاکے میں نے پڑھے. کچھ ایسے لوگ جو بالکل ہی علی گڑھ سے متعلق تھے اور ان کا ایسا نام سے میں واقف نہیں تھا یا کام سے واقف نہیں تھا، ان کو پھر میں نے اسکپ کر دیا. مگر اس کے باوجود چونکہ یہ اچھے نامی گرامی شخص اپنے دور میں تھے، تو انہوں نے جن جن لوگوں کے خاکے لکھے ان میں سبھی لوگ تقریباً اچھے مشہور برگزیدہ شخصیات اس زمانے کے اور قداور لوگ ہیں. محمد علی، اپنا اصغر گونڈوی، ڈاکٹر محمد اقبال، جگر مراد آبادی، یلدرم، سید سلمان ندوی، ابوالکلام آزاد، احمد شاہ بخاری. اور ان میں سے زیادہ تر سے ان کی جو ہے وہ جو کہنا چاہیے تعلقات تھے وہ گہرے مراثمی کہے جائیں گے. بہت کم لوگ ہیں جن سے کم ملاقاتیں ہوئیں. ابوالکلام آزاد ان میں سے ایک ہے، ان سے کم خط و کتابت ہوئی، تو انہوں نے مور اور لیس ان کی زندگی کا ایک جائزہ سا پیش کیا ہے. لیکن باقی زیادہ تر لوگوں سے ان کی یا تو بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں، یا یہ ان میں کیا کہتے ہیں ان کے کام سے اور ان سے بہت اچھے سے واقف ہے. تو آپ کے سوالات میرے سامنے ہیں تلمیذ، اور کیا کہتے ہیں میں اس میں آپ کا ایک سوال تھا کہ نمبر 4 پہ کہ اس کتاب میں 20ویں صدی کے سیاسی حالات کی کیا معلومات ملتی ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، کیونکہ حالانکہ یہ چیز میں نے جو آبزرو کی کہ انہوں نے خاکے لکھے ہیں سارے اس دور کے جو بالکل پراشوب دور ہے نا. آپ لکھ رہے ہیں 1820 سے جو لوگ 1920 کے جو لوگ ہیں، 1910 سے جو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے منظرنامے پر سارے مسلمان حضرات ہیں، تو آپ ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہیں بھی ان کی کہنا چاہیے سیاسی واپسیت پہ اوپر کوئی تبصرہ نہیں کیا. آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ سید سلمان اشرف، جو کہ ان کا بہت اچھا بہت طویل خاکہ ہے کیونکہ وہ ان کے دوست بھی تھے وہاں علی گڑھ کے، کہ وہ پارٹیشن کے حق میں تھے کہ اس کے خلاف تھے. ان کا اس سے انہوں نے قطع نظر کر کے یہ کتاب لکھی ہے، جو کہ بہت ہی کلیئر نظر آتا ہے کہ انہوں نے سیاسی جن لوگوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بھائی ابوالکلام آزاد کانگریس کے لیڈر تھے، وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد جو ان کے باقی احباب تھے، باقی لوگ تھے، کے بارے میں انہوں نے کامنٹ نہیں کیا کہ بھائی ان کا سیاسی مسلک کیا تھا اور ان کی کیا سوچ تھی. تو ہر چیز بہت نیوٹرل رکھی ہے. اسی طرح آپ کی جو دوسری سوال تھا کہ کس پیرائے میں زیادہ تر لکھا ہے، تو زیادہ تر انہوں نے سیدھا انسانی اور عملی اور علمی پیرائے میں باتیں کی ہیں. انہوں نے سماجی حیثیت سے بھی تھوڑا بہت کامنٹ کیا کسی کے اوپر، لیکن سیاسی حیثیت سے تو بالکل ہی، اور مذہبی حیثیت سے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں. یعنی جو مذہبی شخصیات تھیں، جو کہنا چاہیے جنہوں نے جن کا ایک مقام تھا اپنے دور میں، سید سلمان ندوی ہو گئے، بہت بڑا نام، اوبیسلی شبلی کے شاگرد بھی، اور اپنے ان پہ بھی سید سلمان اشرف ہو گئے. تو وہ جو مذہبی جن کا تعارف ہی مذہبی کہنا چاہیے علمیت تھی، ان کے بارے میں تو تھوڑا بہت کامنٹ ہوا ہے کہ بھئی اتنا علم تھا یہ تھا، مگر ادروائز کہنا چاہیے مذہبی روایات سے بھی ہٹ کے انہوں نے الگ اس کے اوپر بات کی ہے. اب اگر یہ بات کی جائے کہ میرا پسندیدہ خاکہ کون سا، اور میرا عمومی تاثر جو ہے نثر کے حساب سے بہت زبردست، بہت اچھی نثر. ظاہری بات ہے اب اس طرح کی نثر لکھی نہیں جاتی. کچھ تو یہ کہ مذاق بھی بدل گئے ہیں لوگوں کے، اور کچھ یہ کہ وہی تھوڑی ارلی 19th سینچری کا انداز ہے. حالانکہ بہت کہنا چاہیے لیڈنگ ایگزامپل ہے اچھی نثر کا ہر طرح سے. لیکن خاکوں کی جہاں تک بات کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایز اے خاکے میں ان کو بہت زیادہ ہائیلی ریٹ نہیں کروں گا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہی بات جو پرانے خاکوں میں ہوتی تھی کہ آپ اچھائی میں تو 100 پیجز بھر دیں، اس کے بعد جب برائی کا ذکر آئے تو برائی یا کہنے چاہیے جو بھی خامی تھی مرحوم میں اس کا کوئی ذکر ہی نہ ہو. تو اسی طرح کی چونکہ ہر چیز کو تھوڑا سا اس کا طریقہ تھا وہ بتانے کا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کم سے کم یہ ہے کہ تھوڑا بہت یہ کامنٹ کرتے ہیں ادھر ادھر، لیکن بہت زیادہ نہیں. زیادہ تر وہی بات ہے کہ جو پازیٹیو پہلو ہیں ان کے اوپر ہی بات بے تحاشا ہے، اور باقی جو اگر کہیں کچھ خامی تھی بھی تو وہ اس کو یا تو نظر انداز کر دیا گیا یا بالکل اس کا ذکر نہیں کیا. میرا جو پسندیدہ خاکہ مجھے اس میں سے لگا، اور شاید بہت پہلے پڑھ لینا چاہیے تھا، وہ اقبال کا ہے. ایک تو یہ کہ اقبال سے ہم سب کی انسیت کا سبھی کو ہے اندازہ، اور ان کے بارے میں جتنا پتہ چلے، جتنا آپ جان سکیں اتنا بہتر ہے. اور انہوں نے تو خود اقبال سے کئی ملاقاتیں رہی ہیں ان کی، اور خط و کتابت بھی رہی ہے، جس سے میں ایکچولی ذاتی طور پہ واقف نہیں تھا، کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ رشید احمد صدیقی کی اتنی کیا کہتے ہیں اقبال سے بھی سلام دعا اور خط و کتابت رہی.
تو وہ کافی میرے لیے ایک پلیزنٹ سرپرائز تھا، اور ان کا خاکہ بھی اچھا مشہور ہے. اور دوسرا یہ کہ سید سلیمان اشرف جو کہ بہت طویل خاکہ تھا، لیکن ان کی زندگی کو انہوں نے بہت اچھے اور جامع طریقے سے کیپچر کیا ہے. اور پھر بخاری اور ابوالکلام آزاد، یہ میرے خیال سے میرے پسندیدہ خاکوں میں سے ہیں ان میں سے. اور ظاہری بات ہے ابوالکلام آزاد اور بخاری کی تو علمیت اور ان کی جو اس دور میں دبدبہ اور جو ان کی حیثیت تھی اس دور کے مسلمانوں میں اور لیڈروں میں بھی، اس کے بارے میں پڑھ کے اور جان کے مزید حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کیسے باکمال لوگ موجود تھے. اقبال کے بارے میں جو سب سے میرے خیال سے چونکنے والی بات، جو کہ میرے خیال سے بہت جگہ کوڈ بھی ہوئی ہے، کہ بہت لوگوں نے اس پہ کامنٹ کیا ہے کہ بھائی رشید احمد صدیقی صاحب تک جو ہے وہ اقبال کے تلفظ کے اوپر جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار کر گئے. تو میں تو اس کو ایک کہنا چاہیے، اور اس میں یہ خاکے میں بات موجود ہے، تو میں تو اس کو ایز اے پازیٹیو لیتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ایکنالج کیا کہ بھئی اقبال کا جو بھی تلفظ تھا، جو بھی لہجہ تھا، جو بھی اسٹائل تھا، وہ ان کے اتنے اونچے اور اتنے مستند مقام کے باوجود اگر تلفظ خراب تھا تو وہ تھا. تو جو پہلے ایک جو ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ بھئی یو پی کی زبان دھلی ہوئی ہے، تلفظ صحیح ہے اور یہ اور وہ، تو اس کے انہوں نے بالکل کلیئرلی کامنٹ کیا، بلکہ اس کو نمایاں کرنے کے لیے انہوں نے لکھا بھی، صدیقی کو کاف سے لکھا ہے، کیا کہتے ہیں وہ جو اپنا حلق والی کاف سے نہیں لکھا، اپنا دوسری کتاب والی کاف سے لکھا ہے کہ آپ ہیں جی صدیقی صاحب. تو اس سے اندازہ ہوا کہ ان کو یہ بات کس قدر اچنبے کی لگی جب پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی. لیکن اس کے بعد obviously ساری باتیں بالکل کہنا چاہیے پس منظر میں چلی گئیں، اور اقبال کے بارے میں انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اور جو اقبال کے بارے میں بتایا ہے، وہ چیزیں بھی بہت اس طرح سے کہنا چاہیے ریویلنگ تھی کہ اقبال کا نشست و برخاست کا انداز کیا تھا، ان کا بات کرنے کا کیا انداز تھا، ان کی اگر وہ کسی مسئلے کو بیان کرنا شروع کرتے تو اس میں کس طرح سے وہ بیان کرتے. تو یہ سب باتیں خیر مجھے بہت پسند آئیں. تو اس لیے اقبال کا خاکہ میرے خیال سے میرا پسندیدہ خاکہ ہے. اور اس کے باوجود جس طرح انہوں نے اقبال کی عظمت کو ایکسیپٹ کیا ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ اگر انگریز قوم شیکسپیئر نہیں چھوڑ سکتی تو اسی طرح ہندوستان کے مسلمان اقبال سے دوری یا اس سے ان سے وہ گوارا نہیں کر سکتے، تو اقبال بالکل درست ہے. اور آخر میں بس گفتگو کو لپیٹتے ہوئے یہی بولوں گا کہ اقبال کا خاکہ اس لیے اور بھی اچھا ہے کہ اس میں آپ کو ان کے جو اپنے بچوں کے اوپر اور جتنا ان کو خیال تھا کہ اگلی نسل کی تربیت اور ان کی اپنی طبیعت خراب، تو جس طرح انہوں نے وہ جرمن خاتون کا سلیکشن کیا، تو یہ بات میرے لیے کہنا چاہیے نئی تھی کہ وہ خاتون بھی کسی طرح رشید احمد صدیقی کی توسط سے انہوں نے ریکمنڈ کی اور پھر ان کا سلیکشن ہوا، پھر وہ گئے، اور کس طرح انہوں نے سوال پوچھ کر رشید احمد صدیقی کو کہنا چاہیے تنگ کر دیا تھا کہ بھئی کون ان کی خاتون کے آداب بتائیے، ان کی کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ محاسن بیان کر رہے ہیں تو وہ سوال کر کے یعنی وہ اتنے فکر مند تھے کہ کسی ایسی صرف یورپین ہونے کی بنیاد پہ یا اس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ان کو ہائر نہیں کر لیا. تو بہرحال مجھے یہ لگا کہ اچھا بہت حد تک ایک جامع قسم کا ان کا خاکہ ہے، جس میں خاص طور پہ ان کی علمی، ان کی شاعری عظمت اور ان کے نشست و برخاست کا انداز، ان کی آخر میں جو فائنینشیل مدد بھوپال کی ریاست نے کی اور کس طرح بھوپال کا احسان ہے سب کے اوپر، سارے مسلمانوں پر، کہ بھائی انہوں نے ان کو فکر معاش سے آزاد کر دیا تاکہ وہ کھل کے لکھ سکیں اور پڑھ سکیں اور مزید اپنا کلام اور اپنی چیزیں دنیا کے سامنے لا سکیں جو انہوں نے کیا آخری وقتوں میں. اور جو یہ جس بات سے انہوں نے اختتام کیا ہے خاکے سے، اس سے بڑا میرے خیال سے ٹریبیوٹ ہو نہیں سکتا کہ بھائی اقبال دوسروں کے نزدیک کیسے ہی کچھ ہوں، میرے لیے تو وہ بہت کچھ تھے. میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ بہت سے مقامات پر وہ خود اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں. اگر یہ شاعری ہے تو پیغمبری کیا ہے، اور یہ پیغمبری ہے تو شاعری کا کیا درد ہے. اور یہ وہی بات ہے بالکل جو اقبال کو پڑھ کے آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ ایسی روانی اور ایسی کہنا چاہیے ایسی روانی اور ایسی علمیت کا ایسا امتزاج، اور یہ ظاہری بات ہے کسی اور کے یہاں دیکھنے میں نہیں ملتا. تو میں یہیں پہ اپنی بات ختم کروں گا، اور بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سلمان. یقیناً اس موضوع پہ بات ہوگی کہ انہوں نے اقبال کے بارے میں کیا کہا ہے اور میرے اپنے جو اس معاملے میں تاثرات ہیں. اچھا، اس کے بعد میرا خیال ہے ہمارے پاس جو اگلا نمبر ہے وہ ہے محترمہ صوفیہ ضمیر کا. تو صوفیہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے. تو
بس یہ میں ایکچولی آج کچھ تکنیکی مسائل سے درپیش ہیں، کچھ تکنیکی مسائل جو کہ مجھے فون کے اوپر کنیکٹ کرنا پڑا ہے، جو کہ مجھے کوفت ہوتی ہے کیونکہ مجھے ہمیشہ لیپ ٹاپ پر زوم میٹنگ کی عادت ہے. تو بہرحال آئی ٹرائی ٹو ورک ود اٹ. تو یہ کتاب میں نے پہلی دفعہ پڑھی اور مجھے بہت اچھی لگی. ہمیشہ سے رشید احمد صدیقی کو یوسفی صاحب سے ان کا موازنہ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے رشید احمد صدیقی نے طنز و مزاح میں بے انتہا اچھے مضامین لکھے ہیں اور یوسفی صاحب نے بھی لکھے ہیں. جہاں پہ اور یہ یوسفی اور رشید احمد صدیقی کا موازنہ بالکل نہیں ہے یہ تقریر، لیکن یوسفی صاحب جو ہے مرج کر دیتے ہیں، ان کو ملا دیتے ہیں. جب وہ کیونکہ انہوں نے بہت خاکہ نگاری کی، اگر آپ آب گم دیکھیں، اگر آپ ایون زرگزش دیکھیں تو خاکے ہی خاکے ہیں اس میں، لیکن وہ مزاح اور خاکہ نگاری کو ملا دیتے ہیں. لیکن رشید احمد صدیقی نے مجھے لگتا ہے کہ ایک واضح جو ہے انہوں نے خط کھینچا ہے، اور جہاں انہوں نے مزاح لکھا ہے وہاں مزاح لکھا ہے، اور ان کے خاکوں میں مزاح کا پہلو ملتا ہے، لیکن ایک جسے کہتے ہیں ہلکی سی گفتگو کی لہر ہے. لیکن ایک جو مجموعی تاثر مجھے ان کے خاکوں سے یہی ملا ہے کہ ان میں متانت ہے، وقار ہے، سنجیدگی ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کے خاکے لکھے وہ انہی برگزیدہ بھاری بھرکم بزرگ شخصیات تھیں، جن کے خاکوں کے لیے یہ ضروری تھا، جن کے خاکے لکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ان خاکوں کو اسی متانت کے ساتھ لکھا جائے اور اس میں خواہ مخواہ کا مزاح نہ ڈالا جائے. تو یہ سنجیدہ خاکے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ گنجائے گرام آیا کو پڑھنا، علی گڑھ کو اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے دیکھنا، متحرک دیکھنا ہے، تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خاکے ان کی علی گڑھ کی جو زندگی ہے اس میں جو انہیں شخصیات ملی زیادہ تر ان کے خاکے ہیں، اور وہاں کی زندگی، وہاں کے واقعات، حوالہ جات کثرت سے ملتے ہیں. اور ہم لوگ نہ کبھی علی گڑھ گئے، نہ ہم نے صرف علی گڑھ کا نام سنا ہے، لیکن اگر آپ ان کے یہاں پہ خصوصاً جو 5-6 خاکے ہیں ان کو اگر آپ پڑھیں تو اس زمانے میں جو علی گڑھ کی زندگی تھی اور علی گڑھ کی جو حیثیت تھی وہاں کے سیاسی حالات میں اور ادب میں اور سماجی اس کی جو حیثیت تھی وہ بہت عمدگی سے سامنے آتی ہے. تو بڑے زندہ خاکے ہیں، انہوں نے شخصیات اور کو ہماری نظروں کے سامنے زندہ کیا ہے، ان میں روح پھونکی ہے، اور ہر پہلو سے مطالعہ کیا ہے شخصیات کا، ہر مختلف زاویوں سے، ان کے حلیے، ان کے چال ڈھال، ان کے بولنے کا انداز، طرز گفتگو، اور ان کی فکر اور ان کے ذہن، تمام کا انہوں نے ہر پہلو کا جو ہے بہت اچھی طرح سے احاطہ کیا ہے. تو یہی میں کہوں گی کہ ان خاکوں میں بہت جامعیت ہے، لیکن خاکہ ظاہر سوانح نہیں ہوتی، تو اس میں ہر پہلو کا کسی بھی شخصیت کے جائزہ نہیں لیا جا سکتا. تو عموماً شخصیات کی جیسے اگر ہم پڑھیں تو ان کی فیملی لائف کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں چلتا. کہیں کہیں جیسے انہوں نے جو مولانا اشرف ہیں، شاید ان کے بھائی کا، سید سلمان اشرف، ان کے بھائی کا ذکر کیا ہے کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، یا کہیں کہیں ان کے جو ہے کسی علامہ اقبال کے بچوں کا ذکر کیا ہے. لیکن ذات شخصیات کی ہمیں فیملی لائف کا پتہ نہیں چلتا. اسی طرح جس طرح سلمان نے کہا کہ ہمیں ان کی سیاسی وابستگیوں کا زیادہ پتہ نہیں چلتا ان خاکوں سے. تو ان خاکوں کو ہم اسنیپ شاٹ کہہ سکتے ہیں، جو کہ ایک خاکہ اسنیپ شاٹ ہوتا ہے. اگر آپ اقبال کا بھی خاکہ دیکھیں تو وہ ان کی شخصیت کا پوری طرح تو کہیں سے بھی احاطہ نہیں کر سکتا اور نہ کر سکے گا. تو کچھ جو باتیں میرے ذہن میں آئیں وہ یہ ان خاکوں کو پڑھ کے وہ یہ تھی کہ ایک تو ان خاکوں میں سب خاکے بھی ہیں، کہ اگر آپ ایک شخصیت کا خاکہ پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا ٹینجنٹ پہ چلے جاتے ہیں اور ایک سب خاکہ بھی شروع ہو جاتا ہے. جس طرح سے سراس محمود کا خاکہ شروع ہو گیا، یا کسی یورپین پروفیسر کا خاکہ شروع ہو گیا. تو یہ ایک مجھے تھوڑی سی منفرد بات تو نہیں، یوسفی صاحب بہت ٹینجنٹس پہ جاتے ہیں، تو مگر شاید ان دونوں کے درمیان یہ پیرالل بھی ہے، جو کہ اکثر لوگ نہیں جاتے، جس کا خاکہ لکھ رہے ہوتے ہیں اسی کا لکھ رہے ہوتے ہیں. پھر سیاسی حوالے سے تو آپ نے سوال کیا کہ ان خاکوں کو پڑھ کے اس زمانے کے سیاسی حالات کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے، اور اس کا میں نے جواب بھی لکھا. پتہ نہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں سارے سوالوں کا جواب دے سکوں، لیکن مجھے لگا ہے کہ سماجی حالات کا ہمیں زیادہ پتہ چلا، اور ان سے ہمیں زیادہ دلچسپی بھی ہوتی ہے. کہ مثال کے طور پہ احسن ماروی کا خاکہ ہے جس میں انہوں نے
احسن ماروی کا نہیں، ایوب کا خاکہ ہے، جس میں انہوں نے پتلون پہننے کا ذکر کیا ہے کہ وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک پتلون سلوائی اور وہ پہننا چاہ رہے ہیں، تو وہ رشید احمد صدیقی سے کہہ رہے ہیں آپ بھی پتلون پہنیے. تو پتلون پہننا کتنی بگ ڈیل تھا اس وقت کہ وہ جو ہے اس کو خود پہننے کے لیے وہ اپنے دوست کو جو ہے وہ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ بھی پہنیں. اور اسی طرح انہوں نے ایک خاکے میں لکھا ہے کہ آج کل کے نوجوانوں اور بچوں میں سر پر طرح طرح کے بال رکھنے اور سنوارنے اور ننگے سر پھرنے یا انواع اقسام کے نیکر اور قمیص پہننے کا جو عام رواج ہے اسے آزادی کا ترہ امتیاز سمجھا جاتا ہے. تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ محض نیکر اور قمیص پہننا یا تھوڑا ہیئر اسٹائل بنا لینا اس زمانے میں کتنی بڑی بات تھی. تو اور کچھ باتیں تو بڑی دلچسپ ہیں، جیسے کم از کم 2 بزرگ ایسے ہیں جو بچوں کو لے کے غائب ہو گئے. بچوں کو لے کے کون غائب ہوتا ہے؟ تو مجھے وہ پڑھ کے بڑی ہنسی آئی، اور یہ ان انٹینشنل لافٹر تھا کہ میرا نہیں خیال کہ رشید احمد صدیقی نے اسے مزاح کے طور پہ لکھا ہے، لیکن وہ جو مولانا اشرف کا خاکہ ہے جس میں وہ ان کے بچے کو، جس کو وہ کدو کہتے تھے، وہ اس کو لے کے 1.5 دن کے لیے غائب ہو گئے بغیر بتائے. اور کسی کے لیے بھی یہ جو ہے نیوز نہیں ہے، ان کے لیے یہ کیوٹ سی بات ہے کہ وہ انہیں لے کے چلے گئے. اور اسی طرح اصغر گونڈوی کا بھی خاکہ ہے، اس میں بھی انہوں نے جو ہے یہ بات لکھی ہے کہ کس طرح وہ بھی جو ہے وہ ایک بچہ جو انہیں بڑا کیوٹ لگا وہ اس کو لے کے کہیں چلے گئے اور پھر سے اپنی گود میں بٹھا کے کھلاتے رہے. تو شاید یہ اس زمانے کا کلچر کا حصہ تھا کہ کوئی بھی چچا ماموں محلے کا بچوں کو لے کے چلا جاتا تھا، اور ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی تھی، وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ کوئی لے گیا لے آئے گا 1.5-2 دن بعد. تو یہ مجھے حیرت انگیز بات لگی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ خاکوں میں آپ کو وہ ایک ونڈو ہوتے ہیں اس زمانے کی، تو آپ کو اس زمانے کی کچھ ایکسینٹرسٹیز، کچھ عجیب باتیں ان سے پتہ چلتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت رائج تھیں اب نہیں رائج، یا اب رائج ہیں. اس وقت پتلون پہننا آپ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، اس وقت ہی نیکر پہننا. تو ایک اور بات جو میں نے ان خاکوں کو پڑھ کے میرا عمومی تاثر مجھے ملا ہے کہ اس میں ان میں عورتوں کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے. تو بہت ہی جسے کہنا چاہیے ان کا جو ٹون ہے وہ بڑا ہی مردانہ قسم کا ٹون ہے. تو رشید صاحب جو ہے شاید یہ ان کی بزرگی کا تقاضا تھا، اور ان شخصیات کی بزرگی کا بھی، کہ انہوں نے کسی نہ ان کے سوائے اقبال کی بیٹی کے یا کہیں ایک اور مضمون میں جو کسی نے خاکہ لکھا تھا 2 بچیوں کے بارے میں، کہیں پہ خواتین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو جیسے خواتین as if they didn't exist، 50% of population didn't exist. تو پھر جو آپ نے سوال کیا ان میں سے میں بس ایک آدھ کا جواب دے دیتی ہوں. آپ نے یہ جو سوال کیا تھا کہ 20ویں صدی میں ہندوستان کے سیاسی حالات، تو ہاں کئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. جس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد رسد نہیں تھا، تو وہ جو آخری والا خاکہ ہے جس صاحب کا جو ریاضی دان تھے، میں اس خاکے کو پڑھ کے بڑا ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی کہ ایک ریاضی دان کا خاکہ ہے تو اس میں بہت ریاضی کا ذکر ہوگا، لیکن اس میں زیادہ تر ان کی شخصیت کے اسی پہلو کا ذکر تھا کہ کس طرح وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے رہے، سفر کر کے رسد جمع کرتے رہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا. کالا پانی کا ذکر ہے شیش فاروقی کے خاکے میں کالا پانی جانے کا، یہ بھی اس زمانے کے ایک سیاسی حالات کا حصہ ہے. تو یہ کچھ اس قسم کے ذکر آپ کو. اسی طرح جو ایک صاحب تھے جو مولانا محمد علی اور ان کے بھائی شوکت علی کے بیچ کی عمر کے تھے، تو ابھی میں ان کا نام بھول گئی ہوں، تو ان کے خاکے میں کافی زیادہ سیاسی حالات کا ذکر ہے. تو ہاں آپ کو بالکل سیاسی حالات کا ذکر ملتا ہے. اور بس میں پسندیدہ خاکہ جلدی سے بتا دوں، مجھے بھی اقبال کا خاکہ پسند آیا، وہ کہ بہت ہی چھوٹا اسنیپ شاٹ تھا، لیکن اقبال کی زندگی کے وہ پہلو ان سے پتہ چلے جو کہ ہمیں پہلے نہیں پتہ تھے. اور دوسرا مجھے ان کا جو خاکہ ایک صاحب میں ایوب ان کا پسند آیا. وہ ایک کیونکہ بہت ساری برگزیدہ اور بزرگ شخصیات کے درمیان میں وہ ایک عام شخص کا خاکہ ہے. سیاہ فام چکرو پستہ قد نہیں فل جثہ، انہوں نے یہ تو ان کا حلیہ تھا. اور پھر جس طرح ان کو لوگوں سے ڈانٹ پڑتی رہتی تھی اور لیکن وہ کتنے اچھے انسان تھے اور کس طرح سب کی مدد کرتے تھے، خصوصاً طالب علموں کی. تو مجھے لگتا ہے کہ عام شخص کا خاکہ ان جید ہستیوں کے خاکوں میں شامل کرنا یہ رشید احمد صدیقی کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی اچھائی اور اس کے اندر کی خوبیوں کو دیکھا اور اس کی بنیاد پر اس کا خاکہ لکھا. اور یہی بات یوسفی صاحب بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک چوکیدار کا بھی خاکہ لکھتے ہیں، وہ ایک گاڑی بان کا بھی خاکہ لکھتے ہیں، اور اتنا اچھا لکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کاش میں اس سے ملا ہوتا. تو بس یہی مجھے کہنا تھا، میں یہاں پہ اپنی بات ختم کرتی ہوں. جی بہت شکریہ صوفیہ. اس موضوع پہ یقیناً بات ہوگی، جیسے آپ نے کالے پانی کا ذکر کیا یا اور بہت سی چیزوں کا. امور کا اس وقت کے سیاسی حالات جو تھے
اب اور سر شاہ سلیمان تو ایک بہت اہم ماہر ریاضی دان تھے، کیونکہ انہوں نے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو چیلنج کیا تھا. بہت کم لوگ یہ بات شاید ان کے بارے میں جانتے ہوں. بہرحال اگر یہ وہی اگر یہ کیا ہے، یہ وہی ریاضی دان تھے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں ہمارے جو اگلے شریک ہیں وہ ہیں رضوان صاحب. جی شکریہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سلمان نے اور صوفیہ نے دونوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں. سلمان یہ جو اصل کتاب ہے اس کے اندر صرف 16 خاکے ہیں، 23 خاکے نہیں ہیں. اور اس میں نہ تو مولانا آزاد کا ہے نہ پطرس بخاری کا ہے. تو صرف یہ 16 خاکے ہیں جس کے بارے میں کتاب کے اندر ذکر ملتا ہے. اور اس میں سب سے دلچسپ بات جو لے کے نظر آتی ہے وہ ہر خاکے کا جو عنوان ہے اس شخصیت کے بارے میں جس کے بارے میں خاکہ ہے. لیکن جو جگر مراد آبادی کا ہے خاکہ، اس کا نام ہے تیری یاد کا عالم. تو یہ واحد خاکہ ہے جو کہ اس شخص کے بارے میں نہیں ہے جس کے بارے میں خاکہ بیان کیا گیا ہے. پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا قدر ہے مشترک ان لوگوں میں جن کے بارے میں خاکے لکھے گئے ہیں. ظاہر بات ہے یہ وہ شخصیات ہیں جن کو کسی نہ کسی سطح پر جنہوں نے رشید احمد صدیقی صاحب کو متاثر کیا تھا. اور ابھی جو بات ہوئی کہ وہ علمی اور عملی اشخاص کو ہی بات کرتے ہیں، تو یہ بالکل درست بات ہے کہ علمی اور عملی الفاظ لوگ ہی نظر آئیں گے اس میں. لیکن سب سے بڑی جو قدر مشترک نظر آتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا تعلق علی گڑھ سے بنتا ہے. یا تو علی گڑھ میں یہ رہنے والے ہیں، یعنی کوئی استاد ہیں، یا پھر وہاں پہ کوئی ساتھی ہیں، یا علی گڑھ پہ وہ سے ان کا کوئی قلبی تعلق ہے جیسے علامہ اقبال کا ہے یا جگر مراد آبادی کا. تو اس طرح کے ان کی جو پوری کتاب ہے یہ علی گڑھ نامہ سے آپ کہہ سکتے ہیں. علی گڑھ کی باتیں ہیں اس کے اندر، علی گڑھ کے ماحول کی ذکر ہے. یہاں تک کہ بڑے بڑے خوبصورت خوبصورت الفاظ بھی استعمال کیے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ طالب علم کا جو ہے وہ لڑکے کے والدین آئے ہوئے ہیں نا، یہ میں ایک والدین سے ملا تھا. اور والدین سے مراد ایک کوئی بھی بزرگ ہے جو کہ اس بچے کے ساتھ ہے، لڑکے کے ساتھ ہے یا لڑکی کے ساتھ ہے جس کے عمر 50 سال سے زیادہ ہے. تو چاہے وہ گھر کا نوکری کیوں نہ، اس کو والدین کہتے ہیں وہ علی گڑھ میں. تو اس طرح کی بڑے دلچسپ باتیں کہی انہوں نے. اور یہ ایک علی گڑھ کا ایک آپ کو ایک سوچ، ایک فکر، ایک انداز نظر آتا ہے کتاب کے اندر. یہی غالب ہے اس کے اندر. اور میرے خیال میں یہی قدر مشترک بھی ہے انہوں نے جس طرح لوگوں کو چنا ہے. کیونکہ میرے خیال میں رشید احمد صدیقی کی رگ رگ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جاری و ساری تھی. اس میں ایک اور اچھی بات جو ہے ان کے کوئی بھی خاکہ جس کے بارے میں لکھا ہے وہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو کسی بیرا روی کا شکار ہوا ہو، کسی بڑی بیرا روی کا. ظاہر بات ہے چھوٹی موٹی خامیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، لیکن آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ کوئی ایسا شخص ہو جو کہ دہریہ ہو یا کوئی بہت ہی مین شخص ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے جو ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے جو من حیث المجموعی جن کا ایک مثبت اثر رہا دنیا میں. اس کے اندر ان سے جو چوک ہوئی ہے، اور اس کا سلمان نے بھی ذکر کیا کہ وہ اچھائی تو برائی بیان کی ہیں، لیکن کوئی برائیاں وہ بیان نہیں کرتے ہیں. اور جو خامی بھی بیان کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی اچھائی ہو. جس طرح ابھی ایک مثال دی گئی کہ جیسے مولانا صاحب بچوں کو لے کے چلے گئے اور 2 دن کے بعد 1.5 دن کے بعد آ رہے ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. بہرحال یہ ہو رہا ہے. پھر یہ کہ جگر نے کبھی ان سے یہ نہیں پوچھا کہ میاں تم کرتے کیا ہو، یا تمہارے گھر والے کیسے ہیں، کتنے عزیز و قارب تمہارے پاکستان چلے گئے. حالانکہ یہ عام انسانی والی باتیں جب ملتے ملاتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیا. اور اس زمانے میں حالات میں جب اسپلٹ ہو رہے تھے سارے اتنی فیملیز، لیکن وہ جگر کی یہ رکھتے ہیں کہ بھئی جناب یہ بہت ہی وہ جیسے کوئی ان کی پازیٹیو بات ہو. میں نہیں سمجھتا کوئی پازیٹیو بات ہے کہ آپ ایک شخص سے اتنے قریب ہیں، اسے آپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ بھئی تمہیں تقسیم ہندوستان کا تم پہ کیا اثر ہوا یا تمہاری نوکری پہ کیا اثر ہوا، اس طرح کی. تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ جس کو وہ اسپن دے کے پلس کے پوائنٹ پہ کہہ رہے ہیں. پھر یہاں پہ میں تھوڑا سا مختلف میرا نظریہ ہے ان کی مزاح نگاری کے اوپر. ان کو بالکل زیادتی کی بات ہے کہ ان کو یوسفی سے یا کسی اور مزاح نگار سے
ان کا مقابلہ کیا جائے، ایک تو ان کا جو دور تھا شروع کا وہ بالکل مختلف تھا، مزاح کا بھی دور الگ تھا، اور ان کے مزاح ایسا نہیں ہے کہ جس پہ آپ ہنس کے لوٹ پوٹ ہوں یا پہ بہت زیادہ اس پہ آپ سوچنے میں مجبور کر دے، وہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان کا مزاح ایسے ہی ہے جیسے ابھی صوفیہ نے کہا کہ وہ شگفتگی ہے اس کے اندر، اور آپ مسکرا دیتے ہیں، باتیں بڑی مزے مزے کی ہوتی ہیں۔ ایک بات ضرور ہے کہ یہ سنجیدہ باتیں بہت عمدہ کہتے ہیں، اور اس کتاب کے اندر آپ کو مزاح کے ساتھ ساتھ انتہائی سنجیدہ اور فکر آمیز جملے آپ کو ملیں گے۔ میں کچھ اور جملے آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ یہ مولانا ابو بکر محمد شیش فاروقی کے خاکے میں لکھا ہے، مصلحت اندیشی اچھی چیز ہے لیکن مصلحت پرستی تنزل کی جڑ ہے۔ بڑی سوچنے والی بات ہے، بڑے اچھے اچھے جملے یہ۔ پھر ایک اور اصغر گونڈوی کے اس میں خاکے میں لکھتے ہیں، خدا کا مفسر شاعر اور شاعر کا مفسر نقاد ہوتا ہے۔ پھر محمد ایوب عباسی جن کی ابھی صوفیہ نے ذکر کیا، اس میں دو جملے بڑے پیارے لگے مجھے، فطرت اپنی چوک کی بسا اوقات کسی بے دریغ بخشی سے تلافی کرتی ہے۔ پھر ایک اور جگہ لکھتے ہیں، ایسے زمانے میں ان کا طرز عمل، یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب علی گڑھ میں ہڑتال ہوتی تھی، وہ لڑکے بپرے ہوئے ہوتے تھے، اس زمانے میں بتاتے محمد ایوب عباسی کے بارے میں لکھتے ہیں، ایسے زمانے میں ان کا طرز عمل لڑکوں سے وہی ہوتا جو میدان جنگ میں صلیب احمر کا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے خاکے کے بارے میں بہت خوبصورت بھی بات کی سلمان نے۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اقبال کا حلیہ دیکھ کر متحیر اور مرحوم کے انداز تخاطب اور لہجے سے کس قدر متعجب، اتنے میں نوکر کو آواز دی اور پنجابی میں قلم لانے کو کہا، قاف کا تلفظ سن کر پھر پریشان سا ہو گیا۔ علی گڑھ میں پنجابی تلفظ سے آشنا ہو چکا تھا، لیکن ذہن میں معلوم نہیں کیوں یہ بات جم گئی تھی کہ ڈاکٹر اقبال اس طرح کی معذوری سے مستثنا ہوں گے۔ تو بڑے پیارے انداز میں کہہ رہے ہیں، اور پھر جو ظاہر بات ہے جو ان کا اقبال سے جو محبت ہے اور جو رغبت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ علامہ اقبال کی بڑائی دیکھیے کہ ہر بات ان کا ایک ایکسنٹ تھا، ان کا ایک پنجابی تلفظ تھا چیزوں کا، اس کے باوجود علی گڑھ میں لوگ ان پہ جان چھڑکتے تھے، حالانکہ وہ علی گڑھ وہ جگہ ہے جہاں پہ بڑے بڑوں کا ریکارڈ لگاتے تھے، لیکن علامہ اقبال کو وہ سراخوں میں بٹھاتے۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اقبال کے میسج کی، ان کی بزرگی کی کتنی ویلیو ہوگی۔ خیر یہ اس کتاب میں نہیں ہے، میں نے اسے ایک جملہ مترجہ آ گیا ہے۔ اب دیکھیے خاکہ ان کا سید محفوظ علی بدایونی کا، اس کے اندر جملہ دیکھیے کتنے مزے کا جملہ ہے، مزاحیہ جملہ، بڑے بھائی سے چھوٹے اور چھوٹے سے بڑے تھے۔ بتانا یہ ہے کہ وہ درمیانے بھائی تھے، تو بڑے بھائی سے چھوٹے اور چھوٹے سے بڑے تھے۔ مجھے ذاتی طور پہ سید نصیر الدین علوی صاحب کا جو خاکہ ہے، گمنام سے نام ایک آدمی تھے، ہمارے لیے تو گمنام ہی ہے، مجھے وہ سب سے زیادہ مزاحیہ لگا اور اسی وجہ میں سب سے زیادہ پسند بھی آیا۔ اقبال کا بھی بہت اچھا ہے اور لوگوں کے بڑے اچھے اچھے ہیں، ڈاکٹر ضیاء کے بہت خوبصورت ہے، لیکن سید نصیر الدین علوی کا سب سے مزاحیہ ہے، اس کا مزاح بہت بھرا ہوا ہے، اس لیے مجھے بہت اچھا لگا۔ خاص طور پہ اس کے اندر جو بیت الخلاء کے استعمال کرنے والی بات ہے، چرکی کے مضامین کو انہوں نے یوسفی کے پیرائے میں بیان کیا ہے، تو اتنے خوبصورت الفاظ ہیں اس کے اندر، آپ کو کوئی اس میں الجھن نہیں ہوتی ہے، اور اپریشیٹ کرتے، وہ ان کا ایک بڑا کمال ہے۔ سر شاہ سلیمان کے خاکے میں لکھتے ہیں، جنگلے یا جالی کے پیچھے سے کسی منظر کے دیکھنے کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے، جس کو چھوٹے بچے یا اچھے شاعر سمجھ سکتے ہیں۔ پھر شیخ حسن عبداللہ کے بارے میں لکھتے ہیں، ہم میں سے بڑے بڑے بے ایمان کا مقولہ تھا کہ حسن عبداللہ جیسا ایماندار کوئی اور نہ تھا۔ بڑے بڑے خوبصورت جملے ہیں، بڑے مزے کے ہیں۔ پھر جگم رادھا کے بارے میں لکھتے ہوئے یہ لکھتے ہیں، اور میرے خیال میں اس میں غور طلب بات ہے، اس پہ کبھی ہمیں اردو گھر میں بات کرنی چاہیے
उन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर 197 पे, 197 पे, अलीगढ़ ने शेर व अदब के जोग्राफियाई दबिस्तान खत्म कर दिए। अलीगढ़ ने शेर व अदब के जोग्राफियाई दबिस्तान खत्म कर दिए। फिर एक और खूबसूरत जुमला, मुद्दत हयात का हिसाब किताब साल और माह के गुजरने से नहीं करते, अजीजों की मुफारकत से भी करते हैं। तो बहुत सारे इसमें इस तरह जुमले हैं, मैंने सारे नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे। फिर एक और, मौलवी अब्दुल हक के बारे में जब जिक्र करते हैं तो लिखते हैं, सहल और सलीस उर्दू अगर किसी जुबान से सबसे करीब है तो वो हिंदी है, और जिन जुबानों से दूर है वो फारसी और अरबी हैं। ये और बात है, ये और बात है कि हिंदी खुद सहल और सलीस उर्दू से नहीं, सहल और सलीस हिंदी से भी दूर जा रही है। तो बड़ी पते की बातें इन्होंने इसमें कही हैं। डॉक्टर सर जियाउद्दीन अहमद साहब का जुमला, जो कि वाइस चांसलर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, और बकौल इनकी सर सैयद अहमद खान के बाद सबसे बड़ा एहसान वहाँ पर मुसलमानों पर डॉक्टर सैयद जियाउद्दीन अहमद का है कि आज सबसे बड़ा मुहिब वतन वो है जो उर्दू का दुश्मन है। देखने में ये आ रहा है कि उर्दू हर जंग में तकबीर का काम देती है और हर जीत में तावान का। ये कितना खूबसूरत जुमला है। देखने में आ रहा है कि उर्दू हर जंग में तकबीर का काम देती है और हर जीत में तावान का। फिर एक आपका सवाल था कि भाई उसमें सूफिया, वो तिलमीज बहन, आपका सवाल था कि इसमें हम क्या तारीखी बातें इसमें सीखते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि मौलवी अब्दुल हक का एक जो रोल था उस्मानी यूनिवर्सिटी की बानियों में से, मुझे नहीं इल्म था बाहर, मेरे लिए तो एक नई बात थी। फिर उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री हुकूमत को, यानी अयूब खान की हुकूमत को सराहा है कि उन्होंने पाकिस्तान में मौलवी अब्दुल हक, उनके अंजुमन को असर नौ सरफराज भी किया और बहाल भी किया। तो ये हमारे रशीद अहमद सिद्दीकी कर रहे हैं। फिर जो मुझे बहुत दिलचस्प बात लगी थी वो डॉक्टर जियाउद्दीन साहब ने किस तरह इंजीनियरिंग के शोबे का आगाज़ किया, और उन्होंने, उनका एक जुमला लिखा है इन्होंने सफ़ा नंबर 289 में, उसमें एक हुकूमत को जंग की बशारत दी, जंग यानी हुकूमत को जंग की कामयाबी की बशारत दी। बेसिकली डॉक्टर जियाउद्दीन ने बरतानिया के ताउन से, बरतानी हुकूमत के ताउन से ये जांच लिया था कि भाई किस तरीके से अब जंग शुरू हुई है तो इसमें इंजीनियर्स की और मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने हंगामी बुनियाद पर अलीगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज की बुनियाद डाली थी। इसके अलावा ये बात कि जामिया मिलिया इस्लामिया ये ज़िद में बनी थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को, अलीगढ़ ही में बनी थी, ये मेरे इल्म में नहीं थी बात। और फिर एक और चीज़ में इशारा है जिसके कि मौलाना आज़ाद खिलाफ थे, वो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बिल के। तो ये मुझे तहकीक करनी है कि कौन सी माइनॉरिटीज़ का यूनिवर्सिटी बिल क्या था और क्यों मुखालफत की थी। लेकिन बहरहाल ये बुनियादी तौर पर कोई तारीख़ी या सियासी किताब नहीं है, लोगों के खाके हैं। तो उस हवाले से बस थोड़ा बहुत इसमें जो इशारे हैं मैंने कुछ सीखा है इसमें। ये मेरा इसमें एक मजमूई तौर पर तज्ज़िया है इसमें। बस यही मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया सलमान। और हमारे अगले शरीक बशीर अहमद साहब हैं, सॉरी सलमान नहीं, रिजवान साहब, सॉरी। हमारे अगले शरीक जो हैं वो बशीर साहब हैं। तो बशीर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? आ रही है हो गया मेरे ख्याल में अगले इस पे जी, हो गया लौट कर आ जाएंगे बशीर भाई के पास। जी, हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आगे बशीर भाई शुरू जी हो। ठीक है जी, बहुत हाँ, अनम्यूट नहीं हो रहा था वो, घड़ी घड़ी फिर वो आया, ठीक हो गया। मैं भी जैसे आप सब लोग, मेरा भी बिल्कुल ये टेक्निकल बातों से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। तो शुक्रिया, मैं बहुत दिनों बाद हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों की सूरत देख के बड़ी खुशी हो रही है और बड़ी इल्मी बातें मुझे पता लग रही हैं। मैंने पढ़े हैं, सब तकरीबन सभी पढ़े थे, पहले ही पढ़े थे, फिर अब फिर पढ़े हैं जब किताब उस पे आई, कंप्यूटर पे इस पे आपने भेजी। तो उनके तो कहीं कहीं जरा से मुझे लगे थे कि ये खाके जो हैं जरा से उर्दू थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, मगर मजमूई तौर से बड़े दिलचस्प हैं। मगर हमेशा हर खाके में मुझे चिशनगी रह गई कि भाई बात कुछ कहते कहते वो पूरी नहीं कहते कि भाई उनसे बड़ा वो फलां, वो मुझे
کسی کلام میں مشکل آئی تھی تو مجھے انہوں نے آ کے سمجھایا، مگر یہ نہیں بتایا کہ کیا مشکل تھی ان کو اس کلام میں یا اس چیز کو سمجھنے میں، اور وہ آ کے دوسرے اس صاحب جس کا خاکہ لکھا جا رہا ہے انہیں سمجھایا. جیسے ایک مرتبہ علی گڑھ میں، اب سب مجھے تو یاد نہیں ہے، اور کیونکہ اگر میں وہ کتاب کھولوں گا جو کہ میرے فون پہ ہی ہے تو وہ چلا جائے گا میری صورت اور آپ کی باتیں. تو جو مجھے یاد آ رہا ہے، ایک اور خاکے میں انہوں نے لکھا کہ علی گڑھ میں کچھ پریشانی ہو رہی تھی، اور وہ خاکہ جن کے بارے میں خاکہ لکھا جا رہا تھا وہ بالکل پریشان نہیں تھے اور کہتے تھے سب ٹھیک ہو جائے. تو یہ نہیں لکھا کہ وہ علی گڑھ میں کیا چیز ہو رہی تھی اور کیا پریشانی ہو رہی تھی. یہ مجھے ہمیشہ ہر خاکے میں تشنگی رہ جاتی تھی. جیسے دوسرے خاکوں میں نے بہت سے دوسرے صاحب کے خاکے پڑھے، جیسے شاہد احمد دہلوی تھے، ان کے خاکے کچھ پڑھے، اور بھی بہت سوں کے پڑھتے. اس میں ذرا سا جیسے ابھی ہمارے ایک بھائی نے کہا تھا کہ وہ سب تعریفیں لکھتے تھے اور برائی کو بالکل چھپا جاتے تھے، یا جو برائی اس زمانے میں سمجھی جاتی تھی. ایک اور اصغر گونڈوی کا بھی میں نے خاکہ پڑھا، بڑی پورا پڑھا، تو اس میں مجھے ان کی 2 بڑی بڑی غزلیں لکھ دی. اچھا کیا، مگر اس کی ضرورت نہیں تھی. مگر جو دوسری اہم بات تھی ان کے، اور جو ان کی آئلی زندگی تھی، ذرا سی ڈفرینٹ تھی اس زمانے کے لحاظ سے، اور بڑی اچھی بھی تھی اور کچھ کے لحاظ سے بری ہو گئی، عورتوں کے لحاظ سے. تو اس کا ذکر بالکل ہی نہیں کیا. جیسے جگر کا اور ان کا تعلق تھا، بالکل ذکر نہیں کیا. اس میں بھی مجھے تشنگی لگی کہ کرنا چاہیے تھا. تو بہرحال میں نے پڑھی، پہلے بھی بہت مشہور کتاب ہے، اچھی ہے، اس مرتبہ پڑھی اور پھر ابھی جا کے پڑھوں گا. پڑھنے کے لائق ہے، اردو اچھی ہے، اور زیادہ جیسے کہتے ہیں شگفتگی تو اتنی نہیں ہے جس طرح مشتاق احمد یوسفی کی ہے. یہ ایک اچھی سیریس کتاب ہے، اچھی لگی، پڑھوں گا. شکریہ، بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. اور اگر اس کا جواب کوئی دے کہ اصغر گونڈی کے بارے میں کیوں نہیں لکھا کیونکہ اتنی عجیب سی اور مشہور بات تھی، تو اس کا کوئی اگر جواب دے تو ٹھیک ہے. بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے. شکریہ، آگے بڑھیے. شکریہ بشیر صاحب. اچھا، آپ کے بعد پھر سید حسن صاحب کا. تو سید حسن صاحب انمیوٹ کر لیجئے اپنے آپ کو، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو سننے کے لیے آیا ہوں، کہنے کے لیے نہیں. لیکن بہت اچھی عالمانہ گفتگو ہو رہی ہے. اس میں کچھ اپنی طرف سے میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتا ہوں. بہرحال یہ کتاب میں نے پڑھی بھی نہیں ہے ابھی پوری طرح سے، تو وہ بھی ایک صرف ایک تعلق ہے رشید احمد صدیقی سے کہ ان کے بیٹے ڈاکٹر احسان رشید وہ میرے استاد تھے، اور ہمارے کراچی یونیورسٹی میں وائس چانسلر بھی رہے، اور اس کے بعد بھی میرے انسٹیٹیوٹ کے وہ ڈائریکٹر تھے جس میں نے کام کیا تھا. تو یہی تعلق تھا. باقی یہ ہے کہ میں اس پہ کوئی اور زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا. آپ لوگ گفتگو جاری رکھیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، تو اس کتاب پہ جو ہماری گفتگو تھی، وہ مطلب جو شرکا تھے ان کی جو بات چیت تھی اس موضوع پہ، وہ کافی دلچسپ رہی. اب کچھ باتیں جو میں اپنے طور پر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے گنجائے گرامایا، ظاہر آپ لوگوں کو پتا ہوگا غالب کے مصرے سے لیا گیا ہے اسے. اس کا جو ٹائٹل ہے یا اس کتاب کا جو نام ہے. اور رشید احمد صدیقی کے بارے میں کچھ باتیں میں اس لیے کروں گی کہ وہ علی گڑھ میں ایک تو یہ کہ وہ غزل کے بہت بڑے موافقین میں تھے، اور غزل کے جو کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب جدید نظم کا دورہ شروع ہوا، اور پچھلے ہفتے ہم نے نظم معرہ پہ بھی بات کی اور نظم پہ بھی بات کی اور آزاد شاعری پہ بھی بات کی. رشید احمد صدیقی اس وقت جو تھے وہ غزل کے بہت، جسے کہتے ہیں سمجھ لیجیے عاشقوں میں سے تھے. غزل کو انہوں نے ظاہر ہے کہ بڑی اس کے فرنٹ لائن سمجھ لیجیے ڈیفینڈرز میں سے تھے. ایک تو بات یہ تھی. دوسرے یہ کہ ایک چیز جو علی گڑھ کا جیسے ابھی ذکر کیا، سلمان نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا، رضوان صاحب نے بھی کیا، کہ علی گڑھ کا ظاہر ہے بہت زیادہ ذکر ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ جو سر سید احمد خان تھے، وہ جو دور تھا
18वीं 19वीं और 20वीं सदी का जब सर सैयद हिंदुस्तान गए और वहां से वो ये मंसूबा लेके आए, और फिर उन्होंने 19वीं सदी में ज़ाहिर स्कूल कायम किया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में जो भी है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के दर्जे तक वो पहुंचा। तो एक चीज जिस पे सबसे ज्यादा जोर था वो थी इंसानियत, क्योंकि वजह ये थी कि जो मेरी अपनी इस मामले में राय ये है, हालांकि सर सैयद के इस कौल को बड़ा नकल किया जाता है कि हमारे हाथ में जो है वो हमारे हाथ में हमारे सर पे कुरान का ताज होगा, शायद बहुत बड़ा उनका कौल है, हमारे हाथ एक हाथ में साइंस होगी और दूसरे हाथ में मजहब होगा। लेकिन मैं अपने इस ख्याल पे कायम हूँ कि सर सैयद एक सेकुलर जहन रखने वाले आदमी थे, और उन्होंने अलीगढ़ की जो बुनियाद है वो सेकुलर बुनियादों पे रखी थी। और क्योंकि उसके मुकाबले में जो दारुल उलूम थे वो वहाँ मौजूद थे, मसलन फरंगी महल था, दारुल उलूम देवबंद था, तमाम दारुल उलूम मौजूद थे वहाँ पे, और जदीद तालीम ज़ाहिर है कि वहाँ पे शुरू हुई उनके एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो ये चीज आपको रशीद अहमद सिद्दीकी पे इस तर्ज फिक्र की छाप नजर आएगी, बल्कि अलीगढ़ के पढ़े हुए लोगों के उस दौर के जितने लोग थे उन सब पे आपको इस तर्ज फिक्र की छाप नजर आएगी कि इंसानियत सबसे पहले। और जाहिर है कि इसमें चूंकि ये मगरिब से आया था ये ख्याल, तो इस चीज का आपको मतलब ये कि हर जगह आपको देखें कि उन्होंने इंसानी पहलू को सबसे ज्यादा उजागर किया है, किसी भी शख्सियत के इंसानी पहलू को सबसे ज्यादा उजागर किया। और सारे इंसानी पहलू को उन्होंने उस वक्त शायद, और वही वाली बात है कि उस वक्त ये तरीका नहीं था कि खामियों पे बात की जाए, तो उन्होंने किसी की खामियों पे बात नहीं की। लेकिन ये कि जैसे अयूब का जिक्र किया उन्होंने, ये चीज भी, ये ख्याल भी मगरिब का दरामद शुदा था कि छोटे लोगों पे बात की जाए। आम लोग जो जिंदगी में कभी जिन्होंने कोई बार नहीं पाया किसी नज्म में, किसी गजल में, कहीं भी उनका कोई तस्करा नहीं हुआ, जैसे अभी मैं पिछले दिनों जिक्र कर रही थी सोफिया से कि आई नहीं कभी कोई चिट्ठी मेरे नाम की, तो वो लोग जिन्हें जो जिंदा होते हैं, मतलब पैदा होते हैं, जिंदा रहते हैं, मर जाते हैं, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं होता, उन लोगों को काबिले इतना समझना। ये तहरीक मगरिब की आदत में बहुत पहले शुरू हो गई, और इस फिक्र की छाप आपको नजर आएगी उनकी, रशीद अहमद सिद्दीकी के यहाँ। तो ये चीज जो थी वो सेकुलरिज्म और अलीगढ़ का जो एक उमूमी माहौल था, उसमें मजहब की छाप आपको नजर नहीं आएगी, बल्कि इंसानियत की छाप आपको नजर आएगी। इंसानियत अव्वल है, और मजहब का जो भी एफिलिएशन है मजहब से इंसान की, वो दो में वो सानवी हैसियत रखती है। तो ये आपको रशीद अहमद सिद्दीकी के यहाँ ये बात नजर आएगी। दूसरे ही कि उस वक्त वाकई लोग ऐसे मौजूद थे, खवातीन खास तौर पर, जिनका जिक्र किया जा सकता था। उसमें एक नाम तो सरोजनी नायडू का था, बुलबुल हिंद, जो उनकी मासिर भी थी, लेकिन उनका जिक्र नहीं है इसमें। बहुत से जैसे खवातीन का जिक्र है ही नहीं। और ये कि जैसे उन्होंने बात कही कि फैमिली के बारे में कोई मालूमात नहीं है, नेगर और पतलून और नए फैशन के बाल और कपड़े, ये जो चीज है इसका उन्होंने, मेरा ख्याल है सूफिया ने जिक्र किया था इस बात का। तो असल में एक चीज कहलाती है, मेरा ख्याल है शायद आप लोगों को आपने सुना हो, उसको कहते हैं, देखिए मैं भूल रही हूँ उस टर्म को, यहाँ इस्तेमाल की जाती है टीनेज थ्रेट। और वो ये है कि जब टीन एजेस में बच्चे दाखिल होते हैं, तो हालांकि ये अमेरिका का मसला है, अमेरिकी माशरे का, और ज़ाहिर जो लोग जिन्होंने यहाँ बच्चे बड़े किए हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे कि जब बच्चे उन राहों पे चलना शुरू करते हैं जो कि वालिदैन ने जिन राहों का इख्तियार नहीं किया था, या वालिदैन की राहों से वो अलग होते हैं, उसमें फैशन भी हो सकता है, उसमें दोस्तों का इंतखाब भी हो सकता है, उसमें लिबास का इंतखाब भी हो सकता है, उसमें तफरीहात का इंतखाब हो सकता है, उसमें खाने पीने की चॉइस हो सकती है, उसमें घूमने फिरने की जगह हो सकती है, उसमें बहुत सी चीजें हो सकती है। तो ये जो टीन एज थ्रेट है, जो कि पूरा कल्चर महसूस करता है, सिर्फ वालिदैन नहीं। इसीलिए जो टीन एज जो बच्चे होते हैं, अलग मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, या थोड़ा समझ लें, मौजूद से दूर जा रही हूँ, तो जो बच्चे होते हैं वो यानी खासतौर पर लड़के, वो पुलिस की नजर में भी बहुत ज्यादा आते हैं कि रातों को फिर रहे हैं इधर से उधर, कुछ हंगामा कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ये चीज उस वक्त भी मौजूद थी। मेरा तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि वो चाहे नए फैशन के बाल हो, या नेकर हो, या पतलून हो, या जो भी हो। तो ये चीज जैसे इसकी तरफ सूफिया ने इशारा किया, मैंने इस बात को बिल्कुल ये मेरे लिए एक नया नुक्ता था। इसके अलावा कुछ जुमले खुद जो मुझे भी बहुत पसंद आए थे, जैसे उसमें उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया कि तालिब इल्म में और उठाई गिने में बड़ा फर्क होता है। मैं बल्कि हाजरीन से ये चाहूंगी कि इस सवाल का जरा, इस जुमले का मतलब मुझे कोई बताए, क्या मतलब है इसका। अगर कोई इस मामले में कोई बात जवाब देना चाहे तो मुझे आप बताएं कि तालिब इल्म और उठाई गिरे में क्यों कहा उन्होंने तालिब इल्म और उठाई गिरा।
انہوں نے تلمیذ اس لیے کہا ہے، میں خود ٹیچر ہوں، مجھے پتا ہے واقعی کچھ طالب علم ایسے ہی ہیں دے جسٹ snatch and leave، تو بالکل بالکل تفصیل سے بات نہیں سنتے، تھوڑا سا پا لیا بھاگ لیا. اور اب تو جتنا ڈسٹریکشن کا دور ہے، میں سمجھ سکتی ہوں کہ اب تو طالب علم بالکل ہی اٹھائی کھیرے ہو گئے ہیں، آپ ان کو تفصیل سے کوئی بات بتا ہی نہیں سکتے. لیکن میرا خیال ہے انہوں نے جس کانٹیکس میں یہ کہا ہے، مولانا سید اشرف کے کانٹیکس میں انہوں نے سلمان بات اشرف، جی 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 کہ وہ ایک ٹیچر سینٹرڈ لرننگ کا ان کا ماحول تھا، جس میں جو ہے وہ ٹیچر جو ہے وہ بات طویل اور لمبی کرتا تھا. اور اگر ڈپٹی نذیر احمد کے بھی آپ ان کا بھی دیکھیں نا، تو وہ انداز ہے کہ ٹیچر تو بات کرتا رہتا ہے، طالب علم بیچ میں ٹوک بھی نہیں سکتا. اور وہ ٹیچر کو جتنا علم آتا ہے وہ چاہتا ہے بس کسی طرح اس کی اپنی ایگرنیس ہے وہ بتا دے. اور لیکن بچوں کا یہ ہے کہ بس کم سے کم جب لے کر ابھی بھاگیں گے، ان کی اور بہت دلچسپیاں ہیں. بالکل. ہاں، اور یہ رویہ اصل میں ہم کو، میں نے اس لیے اس جملے کا ذکر کیا، رویہ ہم کو ادب میں ناقدین میں، یعنی ادب کے سنجیدہ قارئین میں نظر آتا ہے. کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اس کا ضرور شکار ہوا ہوتا ہے. کوئی بھی اس سے میں سمجھتی ہوں برا نہیں ہے کہ ادھر سے تھوڑا سا پڑھا، ادھر سے تھوڑا سا پڑھا، اور باقی لوگوں کی بات سن کے اپنی رائے قائم کر لی اور اس پہ گفتگو کر لی. مثلا یہ کہ فرض کریں کوئی ایک نظریہ ہے، وجودیت ہے، فرض کریں ایک فلسفہ ہے وجودیت کا. اب ظاہر ہے یہ ایسے موضوعات ہیں، یا کسی بھی موضوع پہ آپ نے بات کرنا شروع کی تو بس تھوڑا سا پڑھا اور آگے بڑھ گئے. اور باقی یہ کہ پھر اپنے کہتے ہیں نا کہ تفصیل سے، یا جو علم کے لیے یا تحصیل علم کے لیے جو تفصیل اور جو صبر چاہیے ہوتا ہے، اور خاص طور پر علم کو پروسیس، جو معلومات کو پروسیس کرنے کا جو عمل ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، وہ اٹھائی گرے میں نہیں پایا جاتا ظاہر ہے. تو جہاں سے بس تھوڑی سی کوئی چیز نظر آئی، اور یہ رویہ آج کا نہیں ہے، اس پہ بہت سے لوگوں نے بہت پہلے سے باتیں کر رہے ہیں، یعنی ہمارے ناقدین بھی اس رویے کا شکار ہے. میں نے اس لیے اس موضوع پہ بات کی. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ کہ جیسے انہوں نے ایک اور دو شعر انہوں نے ظاہر ہے اس میں لکھے ہیں. ایک شعر تو ظاہر ہے کہ بڑا مشہور ہے، آپ کو اندازہ ہوگا، رام نارائن موضوع کا شعر ہے کہ غزالہ تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری. شاید آپ لوگ جانتے ہوں کہ یہ شعر سراج الدولہ کی وفات پہ بہت مشہور شاعر ہوا کرتے تھے، رام نارائن موضوع، انہوں نے لکھا تھا یہ شعر. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور شعر میر کا لکھا، اور وہ تھا مرگ مجنوں پہ عقل گم ہے میر، کیا دیوانے نے موت پائی ہے. تو کچھ جگہوں پہ انہوں نے جہاں استعمال کیا. دوسرے ایک چیز جو میں نے بہت محسوس کی وہ یہ کہ جتنے لوگوں کے انہوں نے خاکے لکھے ہیں، ان میں سے سب لوگ مردہ ہیں، مر چکے ہیں، زندگی میں کسی کا خاکہ نہیں لکھا انہوں نے، بلکہ ابتدائی اس چیز سے کی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں چل بسے، پچھلے ہفتے خبر ملی تھی وہ اب زندہ نہیں ہے، ان سے 20 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، وہ جو بھی ہے. تو شاید زندگی میں ظاہر احتیاط کا رویہ یہی تھا کہ بھائی کسی کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ خاکہ لکھیں. تو یہ جو احتیاط ہے یہ مجھے ان کے اندر نظر آئی، ان کے خاکوں میں. دوسرے جیسے آپ نے کالے پانی کا ذکر کیا، اچھا سیاسی اور سماجی حالات کی میں بات کروں کہ یقیناً سیاسی اور سماجی حالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے. مثلا جیسے انہوں نے ڈاکٹر انصاری کا جہاں پہ ذکر کیا ہے، اور مختار انصاری کا، جو کہ بہت مشہور شخصیت تھے ہندوستانی سیاست کی. اس وقت جو لوگ طب کے پیشے سے وابستہ تھے، چاہے وہ حکیم اجمل خان ہو، چاہے وہ ڈاکٹر انصاری ہو، یہ لوگ جو تھے وہ ہندوستان کی سیاست میں بہت آگے تھے. اور واقعی صرف یہ کہ اپنی تعلیم کی ایسا نہیں، ایک کردار موجود تھا، جو کہ کردار کا بحران پھر آنا شروع ہو گیا 1950 کے بعد سے، لیکن یہ لوگ کردار بھی رکھتے تھے اپنے ساتھ. تو جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا بھی بڑا خیال تھا ہم جائیں گے بلقان، اور ہم یوں لڑیں گے، اور ہم یوں زخمی ہوں گے، اور ہم یوں مریں گے، اور ہم یوں پیسے ہو جائیں گے، اور ہم جو بھی ہے، جس میں اقبال کی نظم بھی ہے فاطمہ بنت عبداللہ. تو یہاں پہ ان کے سیاسی رجحان کا تھوڑا سا اور مذہبی رجحان کا پتہ چلتا ہے. حالانکہ وہ بالکل، جیسے میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ وہ سیکولر تھے بالکل اپنے معاملات میں، ادب کے معاملے میں، اور اس بات کا کھلم کھلا اظہار بھی کرتے تھے، کیونکہ سر سید کے بعد جو نسل آئی علی گڑھ سے جو نکلی، وہ بالکل سیکولر نسل تھی. اور وہ نسل جو تھی وہی پیش خیمہ ثابت ہوئی ترقی پسند تحریک کا خاص طور پر. تو یہ چیز جو ہے مجھے ظاہر ہے میں نے جب ان کا یہ کتاب میں نے بہت پہلے پڑھی تھی، لیکن اس میں میرا جو سب سے پسندیدہ خاکہ تھا اور اب بھی ہے، اور یہ ایک خاکہ اس کتاب کا اصل میں نصاب میں بھی شامل تھا، اور وہ تھا مولانا محمد علی جوہر کا خاکہ. اور واقعی وہ خاکہ اس قابل ہے، کیونکہ میرے خیال میں اس کتاب کا سب سے خوبصورت خاکہ وہی ہے. وہ خاکہ ہے بھی نہیں اصل میں،
میں اسے خاکے سے زیادہ ایک تاثراتی مضمون مانتی ہوں، کیونکہ مولانا محمد علی جوہر کے انتقال کے بعد 1931 کے بعد ظاہر ہے یہ مضمون لکھا گیا ہے. تو میں اسے یہ مانتی ہوں، لیکن یہ کہ انہوں نے اختصار کے ساتھ، اور اختصار کے ساتھ خاکہ لکھنا بہت مشکل کام ہے، اختصار نگاری ایک مشکل فن ہے. اس خاکے کو انہوں نے لکھا ہے اور بہت الفاظ کا چناؤ بہت ہی خوبصورت اور بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے. تو میرا اپنا پسندیدہ خاکہ یہ. ایک سوال کا اور جواب دے دوں جو میرا خیال ہے انہوں نے بات کی تھی بچوں کی گمشدگی کی. یہ چیز میرے لیے بڑی عجیب تھی کہ بچے کو لے کے غائب ہو گئے، والدین بھی پریشان نہیں ہے، بچہ کہاں گیا، 2-3 دن گزر گئے، نظر نہیں آ رہا کہاں ہے. اور وہ پھر نہ کوئی فون ہوتا تھا اس وقت، نہ کوئی کمیونیکیشن کا یا بات چیت کا کوئی ذریعہ تھا. تو شاید یہ چیزیں واقعی اس وقت قابل قبول ہوں گی اس معاشرے میں کہ بچے غائب ہو گئے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں. ظاہر ہے آج کل تو ماں باپ فوراً پولیس میں رپورٹ درج کرائیں گے اگر ایسا ہوگا، چاہے کوئی بھی لے کے غائب ہو. ایک تو بات یہ ہے شاید اس وقت رشتوں پہ اعتبار زیادہ تھا، اب نہیں ہے، یا بہرحال جو بھی اس بات کی توجیہ کرنا چاہے کوئی. دوسرے کالے پانی کا ذکر کیا آپ نے. کالے پانی جو جزائر انڈمان میں، اور انڈمان جو ہے اب اس وقت یعنی آج کی تاریخ تک انڈمان آئلینڈ اور نکوبار آئلینڈ دونوں اب ہندوستان کا حصہ ہیں. لیکن اس وقت وہ ہندوستان کا حصہ نہیں تھے، اور وہاں ظاہر ایک بہت بڑی جیل بنائی گئی تھی، اور وہاں بہت سیاسی قیدیوں کو بھیجا جاتا تھا. اور تقریباً کچھ حوالے کہتے ہیں کہ 80,000 اور کچھ کہتے ہیں 1,00,000 ہندوستانیوں کو ہندوستان سے کالا پانی منتقل کیا گیا تھا. اور وہ چونکہ وہ ایک جزیرہ تھا تو اس میں جیل اس طرح کی نہیں تھی کہ باقاعدہ سلاخیں ہوں اور کمرے ہوں اور سب کچھ ہو. اس جزیرے پہ انہوں نے بس لوگوں کو چھوڑا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر وہاں سے بھاگنے کا تو کوئی امکان تھا ہی نہیں. تو یہ کالے پانی کا جو انہوں نے ذکر کیا، اور اردو میں بھی ظاہر اس لفظ کو بہت استعمال کیا گیا، کالے پانی کی سزا کو بھی بہت استعمال کیا گیا. یہ جو حوالے ملتے ہیں معاشرت کے، معیشت اس دور کے، یہ شاید آپ کو تاریخ کی کتابوں میں بھی مل جائیں گے، لیکن اس طرح نہیں ملیں گے جس طرح یہاں ملے ہیں ان کے. سر شاہ سلیمان کا ذکر کیا. سر شاہ سلیمان وہ میتھمیٹیشین تھے جس میں نے آپ سے کہا بھی کہ جنہوں نے آئنسٹائن کے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو چیلنج کیا تھا. مجھے نہیں پتا بعد میں ان کا کیا ہوا، وہ کہاں گئے. سنا ہندوستان کی حکومت نے انہیں ایک ایوارڈ بھی دیا تھا. اس کے بعد وہ پاکستان آ گئے تھے، اور پاکستان میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے میرے علم میں نہیں ہے. تو یہ تھوڑی سی میری معروضات تھیں اس کتاب پہ. اور باقی آپ بتائیے، آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال کرنا ہے یا ہے تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. جی ترمیز، میں کچھ کہنا چاہوں گا. جی اسی پہ کامنٹ کروں گا. ایک تو یہ بات جس پہ سبھی لوگ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ بچے کو 2 دن کے لیے لے کے غائب ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں تھا. یہ ایک عمومی رویہ نظر آتا ہے نا. اب کہہ رہے ہیں کہ فیملی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، خواتین کا ذکر نہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے. نہ صرف یہ بلکہ مجھے تو لگتا ہے سید سلمان اشرف کے خاکے میں تو انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ زنانے کی کبھی نہیں، یہ لکھا ہے کہ میرے بچے کو بہت پسند کرتے تھے، حالانکہ اپنے بچوں کے ساتھ نہ انہوں نے کبھی وقت گزارا، نہ وہ بچے کہیں نظر آتے تھے ان کی محفلوں میں یا بیٹھکوں میں. یہ بات اگر میں غلطی نہیں ہوں سید سلمان اشرف کے بارے میں ہی لکھی ہوئی. تو یہ بہت عمومی سی بات ہے، بہت دیکھی جاتی ہے اس زمانے میں. جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اکابرین ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں اس زمانے سے، ادب کے حساب سے ان کی فیملی لائف یا ان کی بچوں سے ان کا واسطہ ہے، بچوں سے ان کا تعلق کا کبھی کوئی ذکر نہیں ہوتا. اس طرح کی پرورش میں ان کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں، ہاتھ مطلب وہ نہیں ہے. لیکن ہاں، 2 دن تک بچے کو لے جانا اور پھر واپس نہ کرنا، یہ بالکل کہنا چاہیے کہ ایسی بات ہے جو کہ پہلے نہیں تھی. دوسری ایک ضمنی بات ہے جو کہ میرے لیے بڑی سرپرائزنگ تھی، شاید آپ لوگ اس پہ کچھ روشنی مزید ڈال سکیں. اس میں لکھا ہے کہ سر راس مسعود کی جو بیٹی تھی نادرہ، وہ ان کی شادی رشید صاحب کے صاحبزادے احسان رشید سے ہوئی تھی. جی یہ بات صحیح ہے. اچھا، سر لیکن راس احسان کے داماد تھے احسان رشید، جو کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. اچھا، مجھے نہیں پتہ تھی یہ بات. اور دوسری بات یہ کہ لیکن ابھی جو میں ان کی اوبیچوری دیکھ رہا تھا احسان رشید کی، اس میں تو ان کی بیگم کا نام نیرہ لکھا ہے یا کچھ اور تو لکھا ہے. 2 شادیاں کی ہوں گی نا انہوں نے. اچھا ان کا بہرحال میں انتقال نہ ہو تو گیا میں تھا. ہاں ان کا 2002 میں میرا میں نہ میں نادرہ سے واقف تھا اور نہ میں ان کی اس سے واقف تھا. اور دوسرا یہ کہ وہ جو بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے، شاید اس کے بارے میں اگر تھوڑی سی ہم ذاتی باتوں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سلما صدیقی کا کرشن چندر سے شادی ہونا یہ بھی بڑی اچنبے کی بات تھی. حالانکہ دونوں کی وہ دوسری شادی تھی، لیکن مجھے یہ بات جب کچھ سال پہلے پتہ چلی تھی، مجھے اس پہ بھی بہت زیادہ حیرت ہوئی. لیکن بہرحال میں بس یہ کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ دو باتیں بھی سے جڑی ہوئی. یہ جو نام تھا نادرہ، اصل میں برصغیر میں یہ نام پہلی دفعہ رکھا گیا تھا، اور یہ نام رکھا تھا اقبال نے. احسان رشید کی بیوی کا جو نام ہے نادرہ، وہ اقبال نے رکھا تھا.
تو پہلی دفعہ یہ نام، جیسے قرۃ العین حیدر کا نام بر صغیر میں اس سے پہلے تو نام تھا قرۃ العین، طاہرہ بہت مشہور شاعرہ ہے ایران کی، قرۃ العین نام سب سے پہلے بر صغیر میں قرۃ العین حیدر کا رکھا، اور نادرہ سب سے پہلے نام جو رکھا گیا ہے وہ سراج مسعود کی بیٹی کا رکھا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہاں سلمہ صدیقی سے ان کی شادی تھی، میں یہ اس موضوع پہ میں آنے ہی والی تھی بلکہ، کہ رشید احمد صدیقی اگرچہ کہ بہت سیکولر تھے اور سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اس شادی کا بہت دکھ تھا، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، اور یہ انہوں نے سنا ہے کیمپس میں مطلب باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا اپنے کمرے سے، بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے آخری عمر میں، انہیں اس شادی سے انہیں بہت سخت اختلاف تھا، ظاہر ہے جو بھی ہے۔ اور احسان رشید نے 2 شادیاں کی تھیں، یہ بات صحیح ہے، اور ان کی جو ازواجی زندگی تھی انتہائی خراب تھی، تو یہ بھی میں نے سنا ہے، جیسے کچھ لوگوں کے لیے مشہور ہے کہ ان کی زندگی بہت خراب تھی، جس میں ایک احسان رشید ہے، ایک وہ ہیں فراق ہے، یہ لوگ اس معاملے میں شہرت رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی انتہائی خراب تھی، تو جو دوسری بیوی ہیں وہ نیئر ہوں گی ظاہر ہے، لیکن ہاں یہ ان کے داماد تھے ڈاکٹر سراج مسعود سراج۔ تھوڑا سا میں احسان رشید صاحب کے بارے میں ذرا سا بتا دوں، 2 بیویوں کا مجھے بھی پتا تھا، لیکن یہ مجھے اب ڈیٹیل پتا چلی ہے، میرے استاد بھی تھے یہ، جب کلاس لینے آتے تھے، اکنامکس کے پروفیسر تھے اور جو ہے انہوں نے جب یہ آتے تھے تو یہ کبھی بڑے نفیس آدمی تھے، ایک سفید شیروانی پہن کر یا سوٹ پہن کر آتے تھے، تو بہت ہی نفاست کے ساتھ، کبھی انہوں نے چاک کو ہاتھ نہیں لگایا، چاک بورڈ پہ کبھی نہیں گئے کہ وہ چاک سے جو لکھتے ہیں باقی۔ ہیلو، آپ کی آواز بیچ میں رک گئی ہے، یہ آتے تھے اور ان کی جو حاضری لگانے کے لیے بھی جو ہے ایک جی تو یہ بہت ہی نفاست، اور ایک جو ان کا وہ ایک پان بھی کھاتے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ پان کھانے کا ان کا کسی کو پتہ چلے، لیکن وہ ایک خاص انداز تھا ان کا، جو کہ بہت سارے پروفیسرز دیکھے ان جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، تو میں نے کہا تھوڑا سا یہ ایڈ کر دوں ان کے۔ جی ایک اور بات تلمیز، یہ ہم شاید بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے رشید احمد صدیقی بہت پرانے، یہ 1977 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ جی جی اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی آخری عمر میں کتنی تصانیف سامنے آئیں اور کیا، لیکن جس طرح میرے ذہن میں ان کا دور پارٹیشن سے پہلے کا ہے، حالانکہ 30 سال پارٹیشن کے بعد بھی زندہ ہے۔ کئی کتابیں ہیں ان کی، ایک تو جیسے مجھے بھی یاد آ رہا ہے ارہر کے کھیت بھی ان کی ایک کتاب ہے، تنظیم ذات بھی، اس کے علاوہ غزل کے موضوع پہ بھی انہوں نے کافی لکھا ہے، میرا خیال ہے ہماری غزل شاید انہی کی کتاب ہے جو انہوں نے غزل کے دفاع میں لکھی تھی یہ کتاب۔ کوئی آپ کے ذہن میں ہے کہ سوری میں یہ پوچھ رہا کتاب تھا جو آپ کے ذہن میں؟ سوری جی جی کیا کہہ رہے ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں سلمان؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ انہوں نے 60s 70s میں پھر کون سی کتابیں ان کے سامنے آئی ہیں، اور کب آخر میں بیمار پڑ گئے تھے یا کیا؟ اچھا، ڈسکوگرافی کچھ دیکھنی پڑے گی؟ نہیں مجھے بالکل نہیں اندازہ نہیں اس بات میں لا علم ہوں۔ اچھا ٹھیک۔ جی بشیر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں کچھ نہیں۔ اچھا اچھا، علی گڑھ کے بارے میں ایک اور کتاب آپ لوگوں نے لازم ضرور پڑھی ہوگی، ایک محمد ذاکر علی خان صاحب ہیں، واٹر بورڈ کے چیئرمین رہے ہیں وہ، جی، روایات علی گڑھ، اس میں بھی کافی علی گڑھ کا اچھا ذکر کیا ہے، وہ بھی جی 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 واٹر بورڈ کے چیئرمین تھے وہ کے ایم سی میں، جی کراچی میں، جی ذاکر علی خان، واقعے بھی لکھے ہیں کراچی کے، جی بالکل، وہ پڑھی ہو کتاب میں، جی اچھے، علی گڑھ کے بارے میں کئی لوگوں نے لکھی باتیں۔ اور رامپور سے تعلق ہے ان کا؟ جی رامپور سے تعلق، وہ سفر بھی کرتے تھے علی گڑھ رامپور، اور ان کے جو بالکل ریل میں کچھ لوگوں کے کھانے بالکل اڑا لیتے تھے، اس کا ذکر۔ تو بس یہ میں نے جو پوچھا تھا کہ میں نے جو وہ پڑھا تھا اصغر گونڈوی کے بارے میں، انہوں نے ان کی اعلی زندگی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ کیا وہ اس چیز کو برا سمجھتے تھے یا ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے کسی کی؟ اصغر گونڈوی کی؟ جی اصغر گونڈوی کی عجیب ہوئی تھی، سب کو پتا ہے نا، 2 شادیاں، جی دونوں بہنیں تھیں، تو ایک بہن کو طلاق دے دی تھی گھر ہی میں، جی بالکل، تو اس کا میں کہہ رہا ہوں ذکر نہیں کیا یا اس سے پہلے، اور وہ جگر کی پھر بعد میں بیگم بنی ان کی زندگی کے بعد، تو یہ مشہور بات تھی اور بہت ہی اس زمانے کی بھی عجیب تھی اور ابھی بھی
ایک قربانی کا جذبہ تھا ان میں اصغر گونڈوی صاحب میں، تو اس کا مجھے لگا تشنگی لگی کہ کیوں ذکر نہیں کیا کہ آپ سے اچھا اچھا وہ بہرحال قربانی کا جذبہ، میرا خیال ہے میٹنگ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اب کتاب پہ بات نہیں کر رہے، لیکن ہاں میں سوال کا جواب دوں گی میٹنگ ختم ہونے کے میرا کچھ بات کرنی تھی مجھے، اگر جی اس کے اندر جو ہمیں بتاتے ہم بھول گئے کہ اس کتاب جو ہے پہلی بار کب شائع ہوئی تھی. تو اس میں جو میں نے تھوڑی بہت تحقیق کی ہے، یہ 1943 میں تقسیم سے پہلے پہلی بار شائع ہوئی تھی، اور اس کے اندر جو تعداد تھی خاکوں کی وہ بہت کم تھی. کئی جو خاکے ہیں جس میں جگہ مراد آبادی کا بھی خاکہ ہے، اور ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا بھی ہے، اور ڈاکٹر ضیاء الدین کا بھی ہے، یہ بعد کے ایڈیشنز میں آیا ہے. اچھا اصلاً جو کتاب کے اندر یہ شامل نہیں تھے. بس یہ بات کرنی تھی مجھے اس میں. جی شکریہ بہت بہت. اگر میں سوال کا جواب ابھی دے دوں بعد میں دوں؟ آپ کیا میٹنگ ابھی برخاست کر رہی ہیں؟ جی چلیے ٹھیک ہے جی، بہت بہت لوگ شکریہ. پھر باقی گفتگو ہم جاری رکھتے ہیں.